اب آپ کو مجھ سے سوال بتاؤں، سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اب انسان پر غسل واجب ہے، روزے کا وقت بھی ہو گیا ہے، سحری کا وقت ہے، سحری کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، اب وہ پہلے غسل کرے گا یا تو پھر وہ سحری کر کے غسل کر لے گا؟ محترم احباب گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین ہمارا بہت آسان ہے، دین ہمیں سختی کا نام نہیں ہے، دین نے ہمارے ایسے ضوابط اور اصول قائم کر دیے ہیں کہ انسان اپنے اوپر خود سختی لے کے بیٹھ گیا ہے، حالانکہ دین نے سختی بیان نہیں کی۔ اس کا پہلا جو جواب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوا کرتے تھے نا، تو سحری کا ٹائم بھی ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیا کرتے تھے، وَهُوَ جُنُوبٌ، حالانکہ رسول اللہ جنبی ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ایک صحابی اماں جی عائشہ کے پاس آیا اور اماں جی عائشہ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں اماں جی عائشہ، ہمیں ایک اہم مسئلہ ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، اب ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، سحری کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا، ہم کیا کریں؟ اماں جی عائشہ نے وہی بتلایا عمل جو پیغمبر کا عمل تھا۔ اماں جی عائشہ نے بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ جب سحری کا وقت تھوڑا رہ جائے تو سب سے پہلے سحری کھا لے، پھر اس کے بعد غسل کر لے۔ تو پھر وہ صحابی نے کہا عبداللہ بن مسعود تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود سے میں نے پوچھا تھا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بالکل نہیں، روزہ پاک عبادت ہے، پہلے اس کو غسل کرنا چاہیے، پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ ماں جی عائشہ نے بڑا ہی اتھینٹک اور بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ ماں جی عائشہ نے کہا عبداللہ سے پوچھ کے آنا محمد کے ساتھ راتیں عبداللہ نے گزاری ہیں، ماں جی عائشہ نے گزاری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو محمد کے ساتھ راتیں عبداللہ نے گزاری ہیں یا ماں جی عائشہ نے گزاری ہیں؟ تو ماں جی عائشہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کیا ہے عوام الناس کے اندر، تو اگر انسان پہلے سحری کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو اس کو چاہیے پہلے سحری کھا کے پھر غسل کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔